اب ہم نعت کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خصوصاً عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ظلم و ستم اور گناہوں کا بازار گرم تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عرب امن، خوشحالی اور توحید کا گہوارہ بن گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، اسود اور احمر کی تمیز ختم ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اسود و احمر کی تمیز ختم ہونے سے مراد نسلی اور ذات پات کا فرق ختم ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ آقا اور غلام سب کو برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خود پہنو اور کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ اور کھلاؤ۔ سوال نمبر 3 ہے، ختم ہے تجھ پہ نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب، شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شاعر نے سورۃ الاحزاب کا حوالہ دیا کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یوں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نعمت تمام ہونے سے مراد مکمل دین کا عطا کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، چھٹے شعر میں کس خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، چھٹے شعر میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جبکہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک خاص مقام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے۔ اللہ کا حکم ہی وہیں تک رہنے کا تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمان دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ نمازوں کا تحفہ اسی رات کو عطا کیا گیا، جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ نمبر 5 ہے، شافع روز جزا کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، شافع روز جزا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور اس وقت تک سجدے میں پڑے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش امت محمدیہ پر نہ کر چکیں گے، یعنی امت محمدیہ کے لوگوں کی خطائیں معاف فرما کر جنت میں داخل نہ کر چکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے
ہر بندے کو جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 ہے، نعت کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام، ختم ہے تجھ پہ نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام، تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل عبارت اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور اس سے دیے گئے پیغام پر بات کریں۔ جب آپ پوری یہ پیراگراف پڑھ لیں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا خود کھاؤ ویسا ہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ۔ اپنے غلاموں سے ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے قریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بار بھی مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ اب اس میں جو پیغام دیا گیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، غلاموں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، انہیں حقیر نہ جانو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد گرامر کا پورشن آتا ہے جس میں اسم معرفہ کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ اسم 2 اقسام کی ہوتی ہے، جیسے اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم تو کسی کا بھی نام ہو اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اب اسم کی سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے آدمی، لڑکا، لڑکی یا اسکول، جبکہ اسم معرفہ کسی خاص چیز، جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال کسی کا مشہور شاعر کا نام ہے، کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے، دریائے سندھ بھی پاکستان کا دریا ہے۔ یہ ہو گئے خاص جن کے ناموں کے ساتھ ہم نے ان کو پکارا۔ اسی طریقے سے اب انہوں نے کہا کہ اسم معرفہ کی اقسام بتائیں کہ کون کون سی قسمیں ہیں۔ اس میں اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ حمد میں ہم نے ان کے صرف نیم پڑھے تھے اور تفصیل اب ہم نعت کی ایکسرسائز میں کریں گے۔ اسم علم وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے مٹھو، شمس العلماء، قائد اعظم، بنت سلمہ اور غالب وغیرہ۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے واسع آیا، اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا۔ اس میں اس اور وہ، اب یہ تھا نا، جیسے واسع آیا اس نے پانی پیا، یہ اس جو ہو جائے گا، یہ اور وہ چلا گیا، یہ دونوں لفظ اسم ضمیر ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ اور یہ، جیسے وہ کتاب ہے، یہ قلم ہے یا مارکر ہے۔ اسی طریقے سے اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جیسے جو محنت کرے گا وہ پاس ہو جائے گا، جس نے نیکی کی اس نے پھل پایا۔ ان میں جو اور جس اسم موصول ہیں۔ اب آگے ہے درج ذیل الفاظ کے 3 متلازم لکھیں۔ متلازم الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے ضروری ہوں، کسی
خاص کام کے لیے لازمی آ جائیں، ضرور ہم اس کے بغیر مشکل ہو جائے کام، جیسے چڑیا گھر ہے، اس کا لازمی جزو کیا کیا ہوگا اس میں، اور اسی طریقے سے کلاس ہے، اس میں لازمی چیز کون کون سی ہے، بارش ہے اس میں کون کون سی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چڑیا گھر سب سے پہلے ہے، اس میں جانور، گھاس، گوشت، پرندے یہ لازمی ہوگا۔ چڑیا گھر میں اگر جانور ہوں گے تو کوئی گوشت خور ہوتے ہیں، کوئی گھاس کھانے والے ہوتے ہیں اور پرندے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلاس روم میں اس کا متلازم کیا ہو جائے گا؟ طالب علم سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ ہوں گے، معلم یعنی استاد ہوگا، سکول جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوں گے، اور یونیفارم جو کہ وہاں پہ ایک جیسا ہی لباس تمام بچوں نے پہنا ہوگا۔ اسی طریقے سے بارش ہے، بارش کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ آندھی ہے، طوفان ہے، تیز ہوا کا چلنا ہے، اولے ہیں اور بادل ہے، اور پانی چھم چھم برستا ہوا۔ اس کے بعد سوال ہے، سوچئے اور لکھیے۔ بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ اب اس سے مراد ہے کہ جو لوگ پہلے کوئی خاص کام نہ کرتے تھے، آپ کی فیض نظر نے انہیں دنیا اور آخرت کی سرخ روئی عطا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل اونٹ چرایا کرتے تھے، یعنی اونٹوں کو لے جا کے جو چارہ وارہ انہوں نے کھانا، گھاس پتے وغیرہ کھانے ہوتے تھے وہ کھاتے تھے، ان کو لے کے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں، یعنی آپ نے سب سے زیادہ علاقے فتح کیے، اسلام کی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، جملے بنائیں۔ توحید، آفتاب، باطل، اسود، نعمت، ساقی کوثر اور سعادت۔ ان کے جملے آپ لوگوں نے کاپیز میں بنانے ہیں، اور یہ جو ہے متلازم الفاظ ان کے بھی الفاظ آگے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے، غور کیجئے، نعت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہونے والے 5 القاب چن کر ان کی وضاحت کریں۔ اب القاب کیا ہوتا ہے؟ جو خاص نام استعمال کیا جائے۔ اب اس میں تھا خیر الرسل، خیر الانام، شافع روز جزا، خیر البشر اور ساقی کوثر، یہ نعت میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا نعت کی ایکسرسائز بھی مکمل ہوئی۔ اگلا چیپٹر انشاءاللہ تعالی ہمارا آ جائے گا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہر ہفتے یا منڈے کو یا پیر کو جس وقت ہم یہ ایکسرسائز شروع کریں تو آپ لوگ کچھ دن پہلے ہی اگلی ایکسرسائز پڑھ کے ذہن نشین کر لیا کریں، اور اس کی ایکسرسائز کے بھی سوال جواب سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ جس وقت میں آپ لوگوں کو اگلا سبق پڑھاؤں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو فوراً اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور اس کے سوال جواب اور ایکسرسائز کرنے میں سہولت رہے۔ شکریہ۔